الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا نہیں ہے علیکا آپ کے ذمے ہداہم انہیں ہدایت دینا ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو من خیر خیر میں سے فلانفسکم پس وہ تمہارے لیے ہی ہے وما تنفقون اور نہیں تم خرچ کرتے الا مگر ابتغاء طلب کرنے کے لیے وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیر خیر میں سے یوفی الیکم وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا للفقراء الذین یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہے الذین جو احصروا روکے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے ضرباً سفر کی فی الارض زمین میں یحسبہم سمجھتا ہے انہیں الجاہل ناواقف اغنیاء مالدار من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے تعرفہم آپ پہچانیں گے انہیں بسیماہم ان کی علامات سے لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے الناس لوگوں سے الحافاً لپٹ کر وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیر خیر میں سے فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل رات والنہار اور دن سرًا چھپے وعلانیتاً اور کھلے فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور نہ ہی کوئی خوف ہے ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے دوبارہ دیکھیں لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر ہداہم انہیں ہدایت دینا ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیر خیر میں سے فلانفسکم پس وہ تمہارے ہی لیے ہے وما تنفقون اور نہیں تم خرچ کرتے یہ ما نافیہ ہے لیکن ترجمہ جو ہے نا مفہوم نہیں کا ہے یعنی کہ نہ خرچ کرو الا مگر ابتغاء طلب کرنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اب بعض لوگ یہاں پر وجہ اللہ کا ترجمہ وجہ کا ترجمہ کرتے ہیں رضا تو اللہ رب العالمین کا چہرہ یہ انتہائی خوبصورت ترجمہ ہے اور اس لفظ کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہے تو وہی ترجمہ ہمیں کرنا چاہیے جو بنتا ہے تو اور اسی چیز کے اندر جو ہے انسان کو جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا اگر رضا ہی چاہنی ہے تو وہ اتنی مقصود نہیں اصل چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار انسان کرے اللہ مگر ابتغاء تلاش کرنا طلب کرنے کے لیے وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو من خیر خیر میں سے یوفی الیکم وہ پورا پورا دیا جائے گا تمہیں یعنی اس کا بدلہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا
للفقراء الذین، یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہے، ان محتاجوں کے لیے ہے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو روکے گئے اللہ رب العالمین کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نہیں وہ کر سکتے، ضرباً سفر، فی الارض زمین میں، یحسبہم خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے انہیں، الجاہل ناواقف، اغنیاء مالدار، من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفہم بسیماہم آپ انہیں ان کی علامت سے پہچان لیں گے، لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، الحافاً لپٹ کے، وما تنفقوا من خیر اور تم جو بھی خیر میں سے خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے، الذین ينفقون اموالہم باللیل بے شک الذین ينفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل والنہار رات اور دن، سرا وعلانیتاً چھپے اور کھلے حال میں، فلہم اجرہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ہی کوئی خوف ہے ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیات کے اندر اور اگلی آیات کے اندر یہ تقریباً 14 آیات بنتی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق صدقات کی طرف ترغیب دلوائی ہے کہ انسان اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے۔ اب یہاں پر درمیان کے اندر ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آخر اس آیت کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ اور پچھلی آیات کے ساتھ کیا ہے؟ کیوں یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو آپ ہدایت دیں؟ ہدایت کی آپ کو 2 قسمیں بتائی تھی جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، ایک ہدایت توفیق اور ایک ہدایت ارشاد ہے۔ ہدایت ارشاد تو کر سکتے ہیں، ارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے رہنمائی کرنا، آپ کسی کو بتلا دیتے ہیں، یہ تو ہدایت کر سکتا ہے انسان، لیکن ہدایت توفیق یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا۔ اس کا یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اب جب مال خرچ کرنا ہے تو اس کا تعلق اگر زکوٰۃ کے ساتھ ہے تو اس کو سمجھ لیں، زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمانوں کو دی جائے گی، وہ غیر مسلموں پر خرچ نہیں کی جائے گی زکوٰۃ۔ اور اسی طرح جو فطرانہ ہے وہ بھی مسلمانوں پر ہی خرچ کیا جائے گا، کیونکہ رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم، ان کے غنیوں سے لیا جائے گا، مالداروں سے لی جائے گی زکوٰۃ، اور ان کے فقراء کے اندر ہی لوٹا دی جائے گی۔ تو یہ الفاظ یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان زکوٰۃ دے گا اور مسلمان کے اندر ہی وہ زکوٰۃ خرچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو عام صدقات ہیں، جو بندہ عام خرچ کرتا ہے، وہ یاد رکھیں وہ آپ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، کافر کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کے اوپر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر رشتہ دار کافر ہیں ان کے اوپر اگر آپ خرچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں تو یہ درست ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کی جب ہماری یعنی مصالحت ہوئی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ، قریش کے ساتھ، تو اس وقت اس دوران کہتی ہیں میری والدہ میرے پاس آئیں۔ جب میرے پاس آئیں تو میں نے ان کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیا، میں نے ان کو کہا رک جاؤ، میں جاتی ہوں نبی علیہ السلام سے پہلے پوچھوں گی، پھر آپ کے ساتھ معاملہ کروں گی۔ گئی نبی علیہ السلام سے پوچھا سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کی عزت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کو بٹھاؤ، گھر کے اندر آنے دو۔ تو یہ یعنی کہ اسلام صلہ رحمی کرواتا ہے، چاہے والدہ مشرک ہو، اور ان کی والدہ مشرکہ تھی، اسماء بنت ابی بکر کی جو والدہ ہیں وہ مشرکہ تھی، یعنی کہ اسلام کیا ہے وہ صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ اور یہ اسلام کی آپ رحمت کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا عام ہے اسلام کی رحمت۔ اسلام نے مخصوص نہیں کیا کہ بس مسلمان پر ہی خرچ کرے گا،
نہیں، ہر ایک پر۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی ہم اپنے رشتہ دار جو ہمارے مشرک رشتہ دار تھے، ہم ذرہ برابر بھی اپنا مال ان کو نہیں دیتے تھے، ہم دیتے ہی نہیں تھے، ان کو بالکل بھی نہیں دیتے تھے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تو پھر ہم نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنے عزیز و قارب رشتہ دار جو ہمارے مشرک ہوا کرتے تھے پھر ہم ان کے اوپر خرچ کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ آپ بس ان کے اوپر خرچ کریں، وہ ہدایت پر آتے ہیں یا نہیں آتے یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے آپ نے اس کے اوپر خرچ کرنے سے نہیں رک جانا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہو رہا، میں تو اس کے اوپر خرچ کرتا چل جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کے ذمے کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ آپ اپنے عزیز اقارب میں دیکھتے ہیں جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ان کو آپ دے دیں۔ ہدایت اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو ان کو دے دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ملنے والا ہے۔ اس کا دنیا کے اندر بھی یعنی انسان کو فائدہ ملے گا، اور آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت کے اندر دینا ہے، اجر و ثواب کی صورت کے اندر دینا ہے، وہ بھی فائدہ۔ اب دنیا کے اندر فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اگر آپ مشرک رشتہ داروں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کافر رشتہ داروں کو اپنے کو دیتے ہیں، تو وہ کم از کم آپ کے بارے میں چال خود بھی نہیں چلیں گے، چلنے بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اور اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ مسلمان نو کی کیا نام ہے کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف یہ تھے، تو ان کو پتہ ہے کہ پھر ہمیں دینا چھوڑ دیں گے، تو اس سے کیا ہے وہ محفوظ ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے یہ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے لیے ہی فائدہ ہے تمہارا اس کے اندر۔ اور وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یہ مقصود ہے یہاں پر کہ بندہ خرچ کرے تو اللہ کی صرف اللہ کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے وہ خرچ کرے کہ میں نے اس لیے خرچ کیا ہے کہ اس کا اجر ثواب میں نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، میں نے کسی اور سے کوئی اجر نہیں لینا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو وجہ اللہ کا لفظ ذکر کیا، یہ امید ہے یہاں پر کہ بندہ جب مومن خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ تم نے اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا، اپنا دیدار تمہیں کروا دے گا۔ اور دوسرا اس آیت کا مفہوم، ایک تو یہ مشرکین کے ساتھ تھا، دوسرا ہے کہ یہاں پر وہ مسلمان جن کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد وہ ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی آپ کے ذمے صرف بات پہنچا دینا تھا، اگر وہ اس عمل کے اندر مبتلا ہیں وہ ان کے ذمے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آپ نے اصلاح کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ریاکاری کی طرف چلے گئے، احسان جتلانے کی طرف چلے گئے، یہ وہ ردی مال خرچ کرنے کی طرف چلے گئے، تو یہ ان کا معاملہ، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو ہدایت دینی ہوگی تو دے دیں گے، یعنی دونوں اس کے مفہوم بن سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو یوفا الیکم، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ دے گا۔ یہ کب؟ جب بندہ وہ ساری شرائط جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں ان کو پوری کرے گا، کیونکہ جب پورا نہیں کرے گا اس کی مثال ہم نے پڑھ لی تھی کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس کے اختیار ہی نہیں رکھیں گے، قدرت ہی نہیں ہوگی جو کچھ انہوں نے کیا، کچھ بھی ان کو نہیں ملنے والا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے ہوگا، طلب کرنے کے لیے ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا پورا پورا میں بدلہ دوں گا، اور کسی قسم کا کسی پر کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا اس نے خرچ کیا تو اس کو چھپا لوں، زیادہ خرچ کیا تو اس کو دے دوں، یا تھوڑے کا دے دوں زیادہ کا چھپا لوں، نہیں، اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہوگا سب کچھ ملے گا۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 6 صفات بیان فرمائی ہے ان کی جن کو ہم نے زکوٰۃ دینی، یعنی پچھلے آیت کے اوپر اگر ہم غور کریں جملے میں کیا تھا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے نفسوں کے لیے، فائدہ تمہارے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اصل مصرف ہمیں بیان کر دیا ہے کہ انسان خرچ کرتے ہوئے ان 6 صفات کے جو حامل افراد ہیں ان کو تلاش کرے،
پھر ان کے اوپر خرچ کرے۔ اس کے سب سے پہلے مصداق تو جو ہیں وہ کون سے صحابہ ہیں جو صفہ میں رہتے تھے؟ یہ تقریباً 400 تعداد تھی ان کی، کم و بیش ان کی ہوتی رہتی تھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جنگوں کے اندر اور دیگر مہمات کے اندر بھیجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا دین حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر ہی رہا کرتے تھے۔ تو ان کی اللہ رب العالمین نے صفات یہاں پر بیان فرمائی، اور قیامت تک آنے والے جو لوگ ان صفات کے ساتھ متصف ہوگا وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ فقراء، کہ وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کا بھی سب سے پہلا جو مصرف ہے وہ کون ہے؟ فقیر، اس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا بیان کیا۔ یہاں پر وجہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی کہ فقراء کو کیوں دینا ہے، لیکن سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ آپ نے مہاجر فقراء کو دینا ہے جو مکہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آ چکے ہیں مدینہ کے اندر، ان کو ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا ہے، نہ اب ان کے پاس گھر ہے نہ ان کے پاس مال ہے، تو اب آپ نے ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ للفقراء پہلی صفت یہ آ گئی، اور دوسری کیا ہے؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جن کو روک دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ احصار اس کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کام کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے کام کرنے میں رکاوٹ پیش آ چکی ہے، کام کرنا چاہتا تھا لیکن رکاوٹ پیش آ گئی۔ اور یہ لفظ آپ نے پیچھے جہاں حج اور عمرے کے مسائل پڑھے تھے وہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ بندہ عمرے کی نیت سے آیا، حج کی نیت سے آیا، لیکن درمیان میں اس کو رکاوٹ پیش آ گئی، وہ مرض کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، دشمنوں نے اس کو روک دیا، کوئی بھی صورت اس کے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی احصار کا معنی یہی ہے کہ کسی وجہ سے اب وہ بندہ اپنے آپ کو وہ کام کمانا تو چاہتا ہے لیکن کما نہیں پا رہا، کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد کے لیے وقف کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب اگر وہ جاتا ہے کاروبار کی طرف تو علم نہیں حاصل کر سکتا، وہ جہاد نہیں کر سکتا، تو وہ اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کب مجھے حکم ملے کہ جی آپ جہاد کے لیے چلیں۔ تو اب اس نے گویا کہ اپنے آپ کو محصور کر دیا، روک دیا، بس مہمات کے لیے وہ بندہ رہتا ہے کہ جیسے ہی حکم آئے، جہاں پر ضرورت پڑے وہاں پر وہ چلا جائے۔ تو ایسے لوگ یعنی مجاہد جو ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، اور اس کے اندر طلباء آ جاتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اب اپنے آپ کو 6 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، جتنے سال کا وہ کورس کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پابند کر دیا کہ جی اب مدارس میں ہم چلے گئے، والدین نے داخل کرا دیا، کیا ہے جی اب آپ نے حافظ بن کر آنا ہے، آپ نے عالم بن کر آنا ہے۔ اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ باہر نہیں نکل سکتے، یعنی کمانے نہیں جا سکتے، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے روک دیا۔ تو اس کے اندر یعنی مجاہد بھی آتا ہے، اور اسی طرح جو طلب علم کے لیے، جیسے کہ صفہ والے صحابہ نے اپنے آپ کو دونوں چیزوں کے لیے، علم کی طلب کے لیے بھی اور جہاد کے لیے، دونوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دوسری شرط کیا ہے، صفت کیا ہے، کہ وہ احصار ہوں، روکے گئے ہوں فی سبیل اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں۔ اور یہاں سے واضح ہو گیا کہ ہر قسم کی رکاوٹ یہاں پر نہیں آئے گی۔ کوئی بندہ کہے کہ میں دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے جی اپنے آپ کو روک دیتا ہوں، میں نے PhD تک میں نے علم حاصل کرنا ہے، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کے ظاہری علوم تو رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ تو ایسے لوگ علم علماء اس کو شامل نہیں کرتے، کیونکہ علم کا جو لفظ آتا ہے وہ اصل میں استعمال ہوتا ہے اللہ کا جو فرمان ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے اوپر علم کا لفظ آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر علم کا لفظ علماء استعمال ہی نہیں کرتے، اس کو فنون کہتے ہیں کہ یہ جو ہم چیزیں دنیاوی حاصل کر رہے ہیں، تعلیم، یہ فن ہے کہ اس کے بعد آپ نے بچہ دیکھا نا، اب 10ویں 12ویں کے بعد کیا ہے، وہ فیلڈ میں چلا جاتا ہے۔ کس میں جانا چاہتا ہے جی؟ وہ فلاں فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، انجینئرنگ میں جانا چاہ رہا ہے، وہ کیا نام ہے ڈاکٹر میں جانا چاہتا ہے، کوئی کیا بننا چاہ رہا ہے، کوئی اب یہ فیلڈ ہے اس کی بن رہی ہے، پیشے آ رہے ہیں آگے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ فنون کا وہ علم فنون حاصل کر رہا ہے، علم حاصل نہیں کر رہا۔ علم جو ہے وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آخرت کی پہچان کرواتی ہو۔ اور تیسری شرط اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف ان کی یہ بیان فرمائی لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ
زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، بس اب ادھر ہی ہیں وہ۔ اور چوتھی کیا ہے؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے مالدار ہے، کبھی کیونکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ان کو دیکھا نہیں، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، تو بندہ اللہ فرماتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کو ناواقف لوگ کہ یہ بڑے مالدار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ من التعفف، کہ انہوں نے اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچا لیا، کیونکہ جب سوال کر لیا پھر یہ چیزیں لانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، جو آگے آ رہی ہے، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ جب اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں مجھے دیں، بس آپ نے جب کہہ دیا میں ضرورت مند ہوں تو آپ نے تو اپنا ظاہر کر دیا، آپ سوال سے تو بچے نہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ وہ جو ہے سوال ہی نہیں کرتے، اور جب مانگتے ہی نہیں، سوال ہی نہیں کرتے، کسی سے ہاتھ نہیں کسی کے سامنے پھیلاتے، تو جاہل سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک حدیث جو مسکین کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسکین کون ہے؟ جس کو ایک لقمہ یا دو لقمے یا ایک کھجور یا دو کھجور لوگ دیتے ہیں اور پھر وہ آگے چل پڑتا ہے، یعنی اس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں جی 5-10 روپے کسی کو دیے وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں۔ اب اس کی ضرورت ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، اس کے اندر صفت موجود ہے، یہاں تو مانگ رہا ہے نا، مثال ہے، اب وہ مانگتا نہیں ہے، سوال سے بچتا ہے۔ لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، حالانکہ ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا 5ویں چیز تعریفہم بسیماہم، کہ آپ ان کو ان کی علامت سے پہچانیں گے۔ علامت سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر فقر کے آثار ہوں گے، کیونکہ جب فقر کے اوپر چہرے پر فقیری کے آثار نظر آ جائیں پھر اللہ رب العالمین کیوں کہتے ہیں کہ اس کو مالدار، وہ کیا نام ہے، جاہل لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کیا نام ہے، امیر ہے، اس کو پھر سمجھتے ہی نہیں۔ تو جب پیشانی سے ہی سمجھ آ رہی ہے، تو یہاں پیشانی سے مراد کیا ہے کہ آپ ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے وہ علم کا نور، سجدے کا نور، جیسا کہ صحابہ کی جو اللہ رب العالمین نے صفت بیان فرمائی ہے نا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں کے اندر آپ کو سجدوں کے نشانات ملیں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی کہ لوگوں سے مانگیں گے نہیں، فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ ان کے چہروں کے اوپر نور ہوگا۔ پھر آگے فرمایا 6ٹھی چیز کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ لوگوں سے وہ چمٹ کر سوال نہیں کریں گے۔ یہاں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب سوال تو کریں گے نہیں، یہاں دونوں میں نفی ہے، لا یسألون الناس، کہ نہیں وہ مانگیں گے لوگوں سے، لا الحافا، اور نہ ہی چمٹ کر، کسی قسم کا سوال ہی نہیں کریں گے۔ جب سوال کر لیا تو پھر یہ چیزیں جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کو تم ان کی پیشانیوں سے پہچان لو گے، ان کی نشانیوں سے، یہ بیان کرنے کی پھر ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعفف رہتا نہیں ہے کیونکہ اس نے سوال تو کر لیا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ وہ بالکل سوال کرتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ 6 صفات یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جس کے اندر موجود ہوں تو ایسے فقیر، ایسے محتاج، ایسے ضرورت مند کو دو۔ اور فقیر یاد رکھیں مسکین سے زیادہ غریب ہوتا ہے۔ فقیر کا مطلب ہوتا ہے، فقر کہتے ہیں اس کو پیٹھ کو، یہ انسان کی بھوک کی وجہ سے یہ پیٹھ اور یہ پیٹ جو ہے نا پیٹھ کے ساتھ آ کر مل جائے، بالکل اس کو کہتے ہیں فقر۔ اور مسکین کے اندر یعنی کہ بندے کی آمدن ہوتی ہے، بندے کا کچھ نہ کچھ گزارا چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کا مالک بھی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا، ہمارے سامنے وہ کشتی ان کی موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانت لمساکین، وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ کام کاج کرتے تھے۔ اب بندے کے پاس یعنی گاڑی تو ہے، اب وہ گاڑی رینٹ پہ چلا رہا ہے، کام کر رہا ہے، اب گاڑی تو اس کے پاس لاکھوں کی موجود ہے۔ اب بندہ کیا کہتا ہے، یار یہ بڑا مالدار ہے، کیوں؟ میرے پاس تو اتنے بھی نہیں، اس کے پاس 15 لاکھ کی گاڑی تو موجود ہے، وہ بھائی اس کا روزگار ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس یعنی یہ چیز ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، جو مسکین ہے اس کے پاس چیز ہوگی، آمدن ہوگی، لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی ہوگی،
اس کے اندر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور جو اس حالت میں بھی نہیں آ جاتا، یعنی جس کے پاس نہ روزگار ہے نہ ہی بیچارہ وہ آمدن کر پا رہا ہے، تو وہ فقیر کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات، اب رات کا لفظ پہلے کیوں ذکر کیا؟ یہ اشارہ ہے کہ صدقات کو چھپا کر دینا ہے، رات کے اندھیرے میں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سرن، وہ بھی پہلے لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور والنہار بعد میں آیا دن، اور علانیتاً بعد میں آیا۔ تو یعنی افضل کیا ہے؟ بندہ چھپ چھپا کر دے اور رات کے وقت دے، ٹھیک ہے، تاریکی کے اندر دے، اور اس طرح خرچ کرے جس طرح کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو علم بھی نہ ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔